السلام علیکم. دس از ڈاکٹر طلعت آن بہاف آف نیشان فاؤنڈیشن. اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں جو ٹاپک آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے ڈسکشنز کا، وہ سلسلہ جو ہے یہ باربرا ڈی اینجلس کے ایک لٹریچر پہ بیسڈ ہے اور لٹریچر کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے کہ سیکرٹ اباؤٹ مین ایوری وومن شوڈ نو. اچھا، اس میں ہمیں یہ چیز ڈسکشن میں لانی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے سائیکولوجیکلی، یہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو سائیکولوجسٹ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ شاید خواتین جو ہیں یہ وینس سے ٹریول کرتے کرتے زمین پہ اتر آئی اور جو مرد ہیں وہ مارس سے ٹریول کرتے ہوئے زمین پہ آ گئے. اگر ہم ایک چھوٹی سی کہانی یہاں ڈسکس کر لیں اور کہانی کا عنوان ہم رکھتے ہیں سولٹری ہنٹرز، تنہا شکار کرنے والے جو اینٹیٹیز ہیں یا جانور ہیں، تو مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سولٹری ہنٹرز ہوتے ہیں. اچھا، اب تصور میں لاتے ہیں کہ ہزاروں سال پیچھے دنیا میں چلے جاتے ہیں جب انسانوں کا وجود کہیں کہیں تھا، تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر 3 فرد رکے ہوئے ہیں، ایک مرد ایک عورت جو دونوں علیحدہ پلانٹ سے ہیں، ایک جگہ رہنا شروع ہو گیا اور ایک ان کا بچہ. اب مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جائے، باہر جا کے کسی چیز کو شکار کرتا ہے، کسی جانور کو، اور ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور اس کی جو خیمہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس مرد کے پاس ہے. ان جو اندر اہل خانہ ہیں ان کی ذمہ داری بھی مرد کے پاس ہے. تو پھر مرد جو ہے وہ کسی بھی خطرے کو بھانپنے کا ایک فن رکھتا ہے. تو وہ مرد جو اس خیمے میں ہے وہ ہمیشہ جب بھی سوتا ہے تو خیمے کی طرف پیٹ کر کے نہیں سوتا، ہمیشہ اس کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، اور تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو تو فوراً وہ کھڑا ہوتا ہے اور فوراً الرٹ ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کی زندگی یا ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے وہ تیاری کر سکے. تو جو خاتون ہے گھر میں، جو اس خیمے کے اندر خاتون ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کو سپورٹ کرے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا کہ زمانہ کروٹیں بدلتا رہا. مرد کا وہ سسٹم جو خطروں کو بھانپتا ہے، جس کو میڈیکل سائنس بہت بار اس کو ایکسپلور کیا اور انہوں نے کہا جی اس کا نام امیگڈالا ہے. امیگڈالا جو ہے یہ انسان کے دماغ کی بیک سائڈ پہ ایک ایلیمنٹ شیپ ایک آرگن ہے جو خطروں کو بھانپتا ہے. تو مرد کا وہ سسٹم ایویلویشن کے تحت ہوتے ہوتے بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا. اب جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا وہ مرد جو خیمے میں رہتا تھا اس کے جینز آج پیدا ہونے والے ایک میل بیبی کے اندر کہاں سے آ جاتے ہیں، یا ایک آج کے مرد کے اندر وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کس طرح ٹریول کرتی ہوئی پہنچتی ہیں. تو ہمیں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جینیٹک میموری ہوتی ہے. جینز جو ہیں یہ ابھی تک کمپلیٹلی ڈیکوڈ نہیں ہو سکے، تو جینز جو ہیں یہ نسل در نسل ٹریول کرتے کرتے آگے پہنچتے ہیں. اوکے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے بارے میں کہ مرد کیونکہ سولٹری ہنٹرز ہوتے ہیں، تو مردوں کا اور ہنٹر کا کام کیا ہے؟ ہنٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شکار کرتا ہے اور ذخیرہ کرتا ہے. اوکے، اب یہ مرد جو سولٹری ہنٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا کام وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے شیئر کر رہے تھے. اب پھر کیا ہوا کہ آج اگر ہم 2012 میں دیکھتے ہیں تو پچھلے کئی 100 سالوں سے مرد اپنے اصل مقام سے پیچھے ہٹے ہیں. اب پیچھے ہٹنے کا ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں، وہ ہم نام رکھتے ہیں کہ یہ ڈسپلیسڈ واریئرز ہیں. یہ وہ لوگ جن کو جو کام کرنے تھے وہ اپنے کام اس طرح نہیں کر رہے. اچھا، اب مردوں نے اپنی جگہ غلطیاں کی، عورتوں نے اپنی جگہ غلطیاں کی. دونوں چونکہ ڈفرینٹ پلانٹ سے زمین پہ آئے تھے تو زمین پہ انہیں نبھاؤ کرنے کے لیے مردوں کو کچھ چیزیں نبھاؤ کی پالیسی کے تحت عورتوں کی طرف ایکسٹینڈ کرنی ہے. عورتوں کو کچھ نبھاؤ کی پالیسی اپناتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو امینڈ کرنا ہے تاکہ مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکیں. تو سر دست ہم کچھ ایسی غلطیاں شیئر کرتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں جو عموماً خواتین کرتی ہیں. 6 ایسی غلطیاں ہیں
جو مردوں سے تعلقات کے سلسلے میں عورتیں اکثر کرتی ہیں، تو ان میں جو پہلی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو شاید بلکہ یقیناً مردوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہیں اور انہیں بچوں کی طرح ڈانٹنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ایک مدر نیچر ہے، وہ مدر نیچر ان کو ڈیفرنٹ رشتوں کے لحاظ سے ڈیفرنٹ پرکھنی ہوگی۔ وہ ماں اپنے بچوں کی بن سکتی ہیں، اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں تو انہیں ممتا جیسا پیار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہی وہ ایسے باپ کے ساتھ بات کرنا شروع کرتی ہے جیسے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کرتی ہے، وہ خیال جو شاید ان کی ماں جیسے رکھتی تھی۔ اچھا، اس پہ یہ چیز نوٹ رکھے کہ مردوں کو ایسی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اچھا، اب پسند جب ہوتی ہیں لیکن تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پھر خواتین کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے جو چیزیں مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو ایک اچھی سطح پر نہیں لا سکتی۔ تو یہ ایک چیز کہ عورتیں جب ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں، اب ایک لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ جو تعلقات استوار کرے گی، جو تعلقات پیار محبت کے بڑھائے گی، اس میں اگر وہ ماں بننے کی کوشش کرے گی تو مرد کی ایک ڈسپلیسڈ وارئر ہے، وہ اپنے اس خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ خطروں کو بھانپنے کی کوشش کرے گا۔ خطروں کو بھانپنے کی کوشش کرے گا تو اس کا دماغ اس کو خطروں کی گھنٹی جلدی بجانا شروع کر دے گا۔ مردوں کے پاس ایک انٹینا ہوتا ہے، عورتوں کے پاس 7 انٹینے ہوتے ہیں۔ 7 انٹینے جو ہیں وہ بہت تیزی سے کیچ کرتے ہیں سگنل، لیکن جب مردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کے رجحانات کو سائیکالوجسٹ نے ریسرچ میں پرکھا تو یہ تحقیق سامنے آئی کہ وہ خواتین جو اپنے ساتھ رہنے والے مردوں کو، چاہے وہ مرد کسی بھی رشتے میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، جب ان کے ساتھ وہ تعلقات بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کو ماں بننے کا عنصر اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ مردوں کو اگر آپ ڈانٹ کے بات کریں گے تو مرد ڈسپلیسڈ واریئرز ہیں، مرد وہ سولٹری ہنٹرز ہیں جن کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خطروں کو بھانپتے ہیں، اور خطروں کو بھانپتے ہوئے وہ معاملات کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ ڈسکشن میں یہ بات پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ جب ڈیفرنٹ پلانٹ سے لوگ آ کے ایک زمین پہ آ کے آباد ہوئے تو آپس میں تعلقات بناتے رہے۔ تعلقات میں انہوں نے یہ ایکسپلور کیا کہ مردوں کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ مرد کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ جو ہزاروں سال پہلے خیمے میں ایک مرد تھا اور اس کو جب باہر جاتا تھا تو اس کے پاس ایک ہی سولوشن اورینٹڈ دماغ اس کا کام کر رہا ہوتا تھا کہ مجھے شکار کرنا ہے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ ایسی چیز لانی ہے جس کو وہ کھا کے اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو مردوں کی صلاحیت ہے، جو ان کی خداداد صلاحیت ہے، وہ سولوشن اورینٹڈ ہے۔ خواتین کی جو خداداد صلاحیت ہے وہ ڈسکشن بیسڈ ہے۔ اگر خاتون ایک مرد سے اپنے خامد سے لیٹس سپوز یا اپنے بھائی سے گھر میں کہتی ہے کہ آج کیا پکائیں، تو مرد فوراً سولوشن بتاتے ہیں کہ فلاں چیز پکا لیں، جبکہ عورت کا مقصد ان سے یہ پوچھنا نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پکانا کیا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے۔ نو، جب مسئلہ خراب کا ہوتا ہے، جب عورتیں سولوشن کی طرف آتی ہیں، مرد ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں تو یہ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے، تو ٹو بی ویری آنیسٹ، تو جب خواتین بار بار سولوشن دینے کی طرف آتی ہیں اور مرد ہر بات کو ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں تو تعلقات خراب ہونے کی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جینیٹک میموری ان کو ان کے سب کانشیس مائنڈ یہ ضرور بتا رہی ہوتی ہے کہ یو آر ڈسپلیسڈ وارئر، یو آر ناٹ آن دا ٹارگیٹ۔ تو یہ اس وقت سلسلہ جنم لیتا ہے جب کسی بھی رشتے میں ہمارے ساتھ جو بھی فیمیل فاکس ہوں وہ جب ماں بننے کی کوشش کریں اور ساتھ رہنے والے مردوں کو اپنے بچوں کی طرح ڈانٹنا، بچوں کی طرح ان کے ساتھ بہیو کرنا شروع کرتی ہیں تو تعلقات کی خراب۔ بظاہر میں بھی اس وقت ایسا ہو کہ جب وہ بچوں کی طرح سمجھ رہی ہیں تو مرد کو بڑا ریلیف مل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، میری شرٹ بھی استری ہوئی سامنے آ جاتی ہے، میرے جوتے بھی پالش ہوئے سامنے آ جاتے ہیں، میری گاڑی کی چابیاں بھی مجھے مل جاتی ہیں، اینڈ سو آن۔ میرا اگر موبائل کہیں پڑا ہوا ہے اور مجھے وہ نہیں مل رہا تو
میرے ساتھ جو بھی میری بہن ہے، بیوی ہے، میری ماں ہے، کوئی بھی رشتے میں ہے تو وہ مجھے فوراً ڈھونڈ کے دے دیتی ہیں، تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مرد کو یہ چیز مل نہیں رہی. تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ صبر رکھیں گی وہ خود ڈھونڈ لے گا. جب وہ خود ڈھونڈ لے گا تو اس کا مائنڈ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، کیونکہ وہ چیزوں کو ڈھونڈنا، مسئلوں کے حل تلاش کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے. تو جب ہم مسئلے اس کے خود حل کریں گے تو وہ ڈسپلیسڈ وارئر ہوگا. جب ڈسپلیسڈ وارئر ہوگا تو تعلقات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. تو خواتین کو اس بات کی طرف بھرپور توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے جس بھی رشتے میں جو مرد ان کے ساتھ رہتے ہیں ان مردوں کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں، ان کو ڈانٹنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے تعلقات اچھے نہیں، تعلقات بگڑنے کی طرف آ جاتے ہیں. جو عورتیں مردوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں جو دوسری غلطی کرتی ہیں، دوسری غلطی یہ ہے کہ خواتین کو یہ کہیں وہم ہو گیا ہے کہ وہ شہید وفا بنے گی. شاید انہیں محبت میں شہید ہونے کا انہیں ایک وہم ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے محبت میں. مردوں کی خدمت یہاں ایشو نہیں ہے. یہ جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں عورتوں کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کی بات ہے، عورتوں کو تھلے لگا کے رکھنے کی بات نہیں ہے. یہاں مردوں کی ڈگنیٹی برقرار رکھنے کی بات ہے. مردوں کو ڈسپلیسڈ وارئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب عورتوں کے اندر یہ جو ایک جذبہ ہے کہ وہ ہر رشتے میں، دیکھیں ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ساری رات اپنے بچے کی تیمارداری میں لگی رہتی ہے جبکہ خامند سو چکا ہے کیونکہ اس نے صبح جاب پہ جانا ہے. اوکے، اب ساری رات ماں اس کی اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. اس کو اگر بخار ہے تو اس کے ٹھنڈے پانی کی پٹکیاں رکھے گی، اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں دبائے گی. صبح اٹھ کے بچہ کہتا ہے ماما تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری بہت خدمت کی ہے رات کو. اور ماں یہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا. ماں کا فرض یہ بھی تو ہے کہ وہ بچے کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرے. اور اگر اس کی ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا آج تو تم بیمار ہوئے تھے تو میں نے تمہارا خیال رکھا ہے، اب جب میں بیمار ہوں گی تو تم میرا خیال رکھو گے. ہم پہلے ڈافلاگ میں کچھ عرصہ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ محبتوں، جو رشتوں کے درمیان محبتوں کی ٹریفک ہے یہ ٹو وے ہوتی ہے. اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے. اس میں یہ جو ون وے ٹریفک ہے یہ صرف سڑکوں پہ اچھی لگتی ہے. رشتوں میں ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، ایک ہی سڑک پہ آنا ہے اور ایک ہی سڑک پہ جانا ہے. تو جب اگر ماں یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، میری ذمہ داری تھی، میرا فرض تھا کیونکہ میں تمہاری ساری رات تمہاری خدمت کروں، اب چاہے تم میری نہ کرو. یہ جو شہید وفا بننے کا ایک خبت سوار ہے یہ ہمیں مردوں کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں پیدا کرتا ہے. بظاہر یہ سوچنے میں لگ رہا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے جی. خواتین کو مردوں کا خیال رکھنا چاہیے، مردوں کو خواتین کا خیال رکھنا چاہیے. مردوں کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے خواتین کو حاصل ہیں. اگر مردوں کو تھوڑے زیادہ حقوق حاصل ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اگر عورتوں کے نیچے جنت ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. جہاں مردوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہاں خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو بات ساری بس یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا شہید وفا بننے سے مردوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. شاید اگر کوئی مرد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شہید وفا بننے کا جو عورتوں کا یہ وہم ہے یہ ہمیں ان کی زیادہ توجہ مل سکتی ہے اس چیز سے. تو ڈاکٹر صاحب پھر رہنے دیں، پھر ان کی توجہ ہمیں زیادہ رہنے دیں کہ ہمیں زیادہ توجہ ملے. تو بات یہاں کسی کی توجہ حاصل انڈیو توجہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خواتین کی توجہ چاہتے ہیں تو آپ ان کو توجہ دیں بھی. جب آپ توجہ دیتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں توجہ ملتی ہے. لیکن خواتین کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ آپ ایکول ٹرمز پہ کھیلیں، آپ ایکول ٹرمز پہ سامنے چلیں. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مذہب نے بھی اتنے حقوق دیے ہوئے ہیں کہ آپ تھلے لگ کے رہنے کی بات نہیں ہے. جو ایک عورت کی ذمہ داری ہے وہ آپ اپنی پوری کریں، لیکن عورت کی ذمہ داری ظلم سہنا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ
ستم سہنا نہیں ہے جائز ہمارے دین میں نجمی اٹھا پرچم بغاوت کر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی آواز اٹھانی ہے. ہاں آواز اٹھانے کے لیے آج ہم اتنے لکی ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹریننگ اویلیبل ہے کہ ہم ایسی ٹریننگ حاصل کر لیں جس کے تحت ہم assertively اپنی بات کہہ بھی سکیں اور لوگوں کو اپنا دشمن بھی نہ بنائیں. دل کی بات آپ دھڑلے کے ساتھ کہہ لیں اور ایٹ دی اینڈ اب وہ جس سے آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دوست بھی بن لیں. تو خواتین جو مردوں کے ساتھ تعلقات میں اپنی دوسری غلطی کرتی ہے، یعنی پہلی غلطی ہے کہ وہ اپنی مردوں کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو ایسے ڈانٹتی ہیں جیسے ان کی ماں ہو، کسی بھی رشتے میں مرد ہو. دوسری غلطی جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید وفا بننے کا وہم. اب تیسری غلطی ڈسکس کرتے ہیں. تیسری غلطی ہے کہ وہ مردوں کی صلاحیت کو، جو مردوں کی ابیلٹیز ہیں ان سے پیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ مردوں کے پوٹینشیل کے ساتھ محبت کرتی ہیں. They fall in love with man's potential. ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کچھ ایک فیملی کے ساتھ اور ان کے بڑے ویلڈ کوسچنز تھے کہ کیا ہم اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اب لڑکے کی صلاحیت نہ دیکھیں؟ ہم دیکھتے ہیں جی لڑکا انجینئر ہے، ہم دیکھیں گے کیا وہ کماتا ہے؟ صاحب جو لڑکا انجینئر ہے وہ کماتا ہے. اگر کوئی لڑکا وکیل ہے تو کماتا ہے، اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر ہے تو کماتا ہے، اور اگر نہیں کماتا تو یہ اس سولیٹری ہنٹر کی فطرت میں شامل ہے کہ کچھ کمائے گا. تو ہمیں جب ہم سپوز اس میں فیملی کے ڈسکس کر رہا تھا کہ تو فیملی کے ساتھ جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پھر کیا ہم جب اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، یا یہ دیکھیں کہ اس کا گھر کیسا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی رشتہ داریاں کتنی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو اس کے پاس آپ نہ بھی کہیں تو اسے رکھنی ہے. ایک لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اس کو گھر بنانا، گھر کو سیٹ کرنا، ان کا سارا دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کے خاصہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بھائی جو ہیں گھر میں وہ فادر فگر بن جاتے ہیں اور وہ فادر فگر گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کر دیتا ہے. میں کہیں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے گھر میں وہ ایگزیکٹلی رول پلے کرنا شروع کیا جو شاید ان کے فادر ہوتے تو پلے کرتے. انہوں نے کمانا شروع کیا، انہوں نے گھر آباد کرنا شروع کیا، انہوں نے بہنوں کی شادیاں کی، انہوں نے باقی ساری ضروریات زندگی ارینج کرنی شروع کی. تو مقصد یہ بات کہنے کا ہے کہ عورتیں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کی صلاحیتوں سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ایک مرد کے پاس گاڑی کون سی ہے، وہ چشمہ کون سا لگاتا ہے، اس کے پاس موبائل سیٹ کون سا ہے. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. پیار کس چیز سے ہونا چاہیے؟ کیا مرد اپنا خیال رکھتا ہے؟ کیا مرد اپنے گھر والوں کا خیال، یعنی اپنے بہن بھائی کا، اس کے ساتھ تعلقات اس کے کیسے ہیں، اس کے دوست یار کیسے ہیں، اگر اویلیبل ہو اور ملاقات ہو سکتی ہو تو وہ کیسے ہیں. کیا ایک لڑکا جو شیر بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے وزن اپنا انڈیو بڑھایا ہوا ہے، یا ایسا لڑکا جو اسموکنگ کرتا ہے، لیٹس سے ایسا لڑکا جو اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، ایسا لڑکا جو ساری دن رات باہر رہتا ہے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیا آپ ایسے لڑکے کے ساتھ اپنے کسی بھی بہن کا، بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیں گے؟ نہیں. ہم ہمیشہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس تعلیم کتنی ہے، تعلیم ضروری ہے. دیکھیں اگر تعلیم نہیں بھی ہے کمانا تو اس نے ہے. تو کہنے کا مقصد خاص طور پہ خواتین سے جب مخاطب ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ مردوں کے ساتھ پیار کی بات آگے بڑھے، دیکھیں پیار سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھی ٹرمز پہ رہنا چاہتی ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی کے دوست کتنے امیر ہیں، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی کا موبائل سیٹ کون سا ہے. نہیں بھائی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ مجھے بھی موبائل لے کے دیتے ہیں. کہ دیکھیں موبائل رشتہ نہیں ہے، رشتہ دو روحوں کے درمیان ہے، دو جو بلڈ ریلیشن کے درمیان ہے. اگر میاں بیوی کے ریلیشن میں دیکھیں یا لڑکیاں یونیورسٹی کالجز میں یا اس طرح دیکھا جائے تو وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لڑکا کس گاڑی میں آتا ہے، کیسے گھر میں رہتا ہے، اسلام آباد کے کس سیکٹر میں رہتا ہے، اگر ایف سیکٹر میں رہتا
रहता है, जिसका मतलब है कि वेल टू डू बंदा होगा, जो एक जनरल परसेप्शन है। एफ जो सेक्टर है उसके अंदर तो फ्रेंच कॉलोनी भी है। ओके, तो जो औरतें तीसरी गलती करती हैं वो ये है कि वो मर्दों की सलाहियतों से प्यार करना शुरू कर देती है। एक और बहुत बड़ी गलती जो चौथी गलती है वो ये है कि औरतें अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी एक्सीलेंस को छुपाती हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये जो कहावतें हैं ना, ये अचानक नहीं बनती, इनके पीछे सदियों का इल्म है, इसके पीछे कई सालों का इल्म होता है, उसके बाद ये कहावत बनती है। तो ये कहा जाता है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो मैं बताऊं कि वो औरत भी कामयाब होती है। उस औरत को पता होता है कि मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाने में मुझे किन 6 चीजों का ख्याल रखना होगा। मुझे मां नहीं बनना होगा, मैं जिस रिश्ते में हूँ उस रिश्ते के तहत चलना होगा, मुझे जो है वो शहीद वफा नहीं बनना, मुझे जो है वो मर्दों की सलाहियतों पर यकीन रखना है, और मुझे अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी एक्सीलेंस का भरोसा होना चाहिए। एक्सीलेंस और कॉम्पिटेंस से यहाँ मुराद है, हम ये जो जिस फैमिली का डिस्कस कर रहा था उस दौरान मुझे एक बात याद आ रही थी कि हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमारी भी बहनों को हमसे बाद में खाना दिया जाता था। अगर हमें पराठा दिया जाता है तो उसमें मक्खन और वो रख के दिया जाता है, तो शायद लड़कियों को वो मक्खन वगैरह रख के नहीं दिया जाता था। आज भी अगर आप देखें तो एक किसी शादी ब्याह में देख लें तो पहले मर्द खाना खाएंगे, बाद में औरतों को देंगे। ये वो मेंटेलिटी चली आ रही है जिस मेंटेलिटी के तहत औरतों को पीछे लगाया गया। औरतों को हमारे मजहब में भी है कि औरतों को उनके हकूक देने, लेकिन हम अगर उनको दबा के रखेंगे, हकूक हम फिर भी देते हैं उनको, लेकिन अगर उनकी सेल्फ एस्टीम हाई रहेगी तो वे एक अच्छे घराने को आगे लेके चलेंगे। शायद किसी बड़े का कॉल है, आई थिंक चर्चिल का कॉल था, उसने ये कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। अच्छी माओं से मुराद यहाँ पे वो माएँ हैं जो मर्दों से ताल्लुकात में वो गलतियां नहीं करती जिन गलतियों को हम यहाँ डिस्कस करें। क्योंकि बारबरा डी एंजलिस जो कि पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च बेस्ड और उनका कई सालों पे मुहित ये रिसर्च है जिसमें उन्होंने हजारों खवातीन और हजारों मर्द हजरात से इंटरव्यूज करने के बाद ये नतीजा निकाला कि जिन लड़कियों का या जिन खवातीन का दिल टूटा है किसी भी रिश्ते के तहत जहां वो मर्दों के साथ ताल्लुकात उन्होंने बनाए, उसमें उन्होंने क्या क्या गलतियां की। किसी लड़की ने सिर्फ मां बनने की कोशिश की और आखिर में दिल टूट गया। किसी लड़की ने शहीद वफा बनने में अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया और हमेशा ये चाहा कि शायद मैं शहीद वफा के रुतबे में फाइज होंगी तो मर्द का दिल जीत सकूंगी। कुछ लड़कियों ने मर्दों की सलाहियतों से प्यार करना शुरू कर दिया और एट द एंड आंसुओं के सिवा और दुखों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसी भी खवातीन थी जिन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी एक्सीलेंस को छुपाया, पीछे रखा। जो ही एक बच्चा पैदा होता है, मेल बच्चा है, एक फीमेल बच्चा है। अब फीमेल जो है उसको उसके साथ टर्म्स कौन सी यूज की जाती है? क्यूट, नाजुक, प्यारी। लड़के के साथ हैंडसम, मजबूत असाब, ये चीजें साथ लेके चली जाती है। जो मेल बेबीज हैं उनकी डाइट में फर्क होता है, जो फीमेल बेबीज हैं उनकी डाइट में फर्क होता है, तो फर्क वहां से चला आ रहा है। अब फिर हमने घर में उनको, जैसे मैं पहले एग्जांपल दी कि घर में अगर लड़कों को जो है कुछ और तरह की डाइट दी जाती है, लड़कियों को कुछ और डाइट दी जाती है। वापस आए, जो वीडियो के शुरू में बात हुई थी, वो सॉलिटरी हंटर के हजारों साल पहले एक खेमे में था, वो बाहर जाता था, जानवरों को मारता था, गोश्त अरेंज करता था, घर पे लाता था, उसको ताकत चाहिए थी। आज जिस दौर में हम जिंदा हैं, यहाँ एक बटन दबाने से एटम बम भी चल जाता है, यहाँ एक बटन दबाने से जहाज टेक ऑफ कर जाता है, यहाँ एक बटन दबाने से ईमेल हो जाते हैं, यहाँ एक बटन दबाने से एक दुनिया के एक हिस्से से पैगाम दुनिया के दूसरे हिस्से में जा पहुंचता है। तो आज वो दौर है जहां
خواتین بھی اتنی ہی طاقت رکھتی ہیں جتنی مرد حضرات رکھتے ہیں. یہ ڈیجیٹل دور ہے. ہمیں اگر پرانی سوچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں پھر وہی نتیجے ملنے شروع ہوں گے جو ہمیں پرانی سوچوں کے وقت ملے تھے. آج کے دور میں خواتین کہا جاتا ہے پاکستان میں 52% خواتین ہیں جو مردوں سے آگے جا رہی ہیں. جن لڑکیوں کو شائن کرنے کا موقع ملتا ہے وہ لڑکیاں ایگزامس میں اچھے نمبر سے لے لیتی ہیں. وہ لڑکیاں اتنا ہی دماغ رکھتی ہیں جتنا کوئی دوسرا انسان دماغ رکھتا ہے. پرزوں میں دماغ کے پرزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن صرف ہم نے لڑکوں کو اور طرح سے پرورش دے رہے ہیں, لڑکیوں کو اور طرح کی پرورش دے رہے ہیں. لڑکیاں پھر مان جاتی ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس کے تحت. آپ نے سنا وہ سری لنکا میں ہاتھیوں کو ایک چھوٹی سی زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے کیونکہ جب ہاتھی پیدا ہوا تھا, بچہ تھا اور اس میں طاقت نہیں تھی تو اس کی چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ باندھ دیا گیا. ایک جگہ پہ ایک پلر کے ساتھ چھوٹی سی زنجیر باندھی اور اس کا پاؤں باندھ دیا. ہاتھی نے تھوڑا سا زور لگایا, ہاتھی کے بچے نے تھوڑا زور لگایا, زنجیر نہیں ٹوٹی. بڑا ہوتا رہا, اسی زنجیر سے اس کو روز باندھا جاتا تھا. جب ہاتھی ایک قسم کا جانور بن جاتا ہے پھر بھی اسی زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے چونکہ وہ دماغ میں سیکھ چکا ہے کہ میں اس زنجیر کو توڑنے میں بے بس ہوں, تو وہ زور لگانا چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ تھوڑا سا جھٹکا دے گا, اس کے اندر اتنی کمپیٹنس, اتنی صلاحیت, اتنی ایکسیلنس ہے کہ وہ اس چیز کو توڑ سکتا ہے. لیکن یہ ان خواتین کی طرح ہے جن کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے بٹھا دیا ہے کہ آپ بے بس ہیں. ستم تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو وہاں سے تمہاری میت ہی نکلنی چاہیے. جب لڑکی شادی ہوتی ہے تو ماں اس کے کان میں یہ کہتی ہے کہ یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے تو وہاں سے تمہاری میت آنی چاہیے. مقصد ماں کا کہنے کا یہ ہوتا ہے نبھاؤ کرنا. مقصد ماں کا یہ ہوتا ہے بنا کے رکھنا سب کے ساتھ. لیکن اگر عورت اپنی کمپیٹنس اور اپنی ایکسیلنس کو چھپا کے رکھے گی تو وہ میت سے پہلے لوٹ آئے گی. اور اگر وہ کوئی اسٹیپ نہیں لیتی اور سارے ظلم سہتی رہتی ہے تو شاید وقت سے پہلے لاش مل جائے. ہمیں جو بات کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس جو فن ہے, ان کے پاس پیار کرنے کا فن ہے, وہ پیار کے طریقے سیکھ سکتی ہیں. دیکھیں, مرد اور عورت کسی بھی رشتے میں ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے, جسٹ اسیوم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے, مرد کے ہاتھ میں چاقو نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں عورت کو کہ تم ہی چلاؤ, کشتی کو تم چلاؤ. اب مرد آرام سے بیٹھا ہوا ہے, عورت چلائی جا رہی ہے, کب تک وہ چلائے گی؟ اور اگر وہ کہتے کہ جناب مجھ سے نہیں چل رہا تو مرد کو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مجبوراً کشتی چلانی پڑے گی. اور پھر مرد کے پاس صلاحیت ہے کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے وہ خیمے سے باہر نکلا تھا اور وہاں سے جا کے کوئی کھانے پینے کا ارینج کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے خیمے کے اندر لاتا تھا. تو اس کے اندر قدرتی صلاحیت ہے کہ جب اس کو موقع ملے گا تو وہ کام کرے گا. اچھا, اب کئی خواتین شہید وفا بننے کا جیسے کہ ہم ڈسکس کیا تو اس میں ہم یہ انہیں وفا کرنے کے طریقے سیکھ لیں تو آتے ہیں. جب وفا کرنے کے طریقے آتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیت کو چھپاتی ہیں کہ شاید مرد مائنڈ کرے گا, بھائی وہ آمد وہ فادر وہ مائنڈ کریں گے کہ میں یہ کیا ان کے ساتھ نئے سرے سے پیار کے بول بولنا شروع ہو گئی ہوں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز سے شروع میں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا سا مایوب لگتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ہم اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہلی بات کہ عورتوں کو ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے مردوں کی, اور ان کو بچوں کی طرح نہیں ڈالنا چاہیے. دوسری, شہید وفا بننے کا جو وہم ہے وہ دل سے نکال دینا چاہیے. تیسری, مردوں کی صلاحیتوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے. جو فورتھ, جو مردوں کے ساتھ تعلقات میں ہے ان کو خواتین کو اپنی مہارت میں یقین ہونا چاہیے. جو ان کی کمپیٹنس اور ان کی صلاحیت ہے اس پہ ان کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی مرضی سے اپنا کام کر سکتے. اوکے, جو پانچویں غلطی خواتین کرتی ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مذہب نے بھی ان کو ایک طاقت دی ہوئی اور وہ اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کرتی، ہمیشہ اپنی طاقت سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور وہ طاقت ہے ان کے اندر مردوں کے دل میں اتر جانے کی صلاحیت۔ لیکن رستہ اگر غلط چن لیا گیا تو آپ دل میں نہیں اتریں گے، کسی اور آرگن میں اتر جائیں گے۔ اب خواتین کو جو طاقت دی گئی ہے، ماں کے روپ میں طاقت دی گئی ہے، بہن کے روپ میں طاقت دی گئی ہے، بیوی کے روپ میں طاقت دی گئی ہے، اور کسی بھی اور رشتے میں ہے تو اس میں عورتوں کو ایک طاقت دی گئی ہے، اور وہ طاقت ہے مردوں کے دل میں اتر جانے کی۔ اور وہ دل میں اترنے کے آج انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ میں ہمیں طریقے مل جاتے ہیں، ہمارے ادارے میں چونکہ میریٹل کاؤنسلنگ اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب کوئی ایسے دل جلے ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے دل اس لیے جلے ہیں کیونکہ آپ نے پیار کو آگ سے ناپنے کی کوشش کی ہے۔ پیار میں آگ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو خواتین کے پاس جو پیار کرنے کے طریقے ہیں وہ پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ادارے جہاں خواتین کام کرتی ہیں ان کو اگر فلرش ہونے کا موقع نہیں ملے گا، ان کو اپنی صلاحیتیں سامنے لا کے نئے نئے پھول کھلانے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کی صلاحیتیں دبی رہیں گی، تو دبی ہوئی صلاحیتیں کچھ ہی عرصے بعد کینسر بن جاتی ہیں۔ یہ سائیکولوجیکل کینسر، دماغ میں اگر نئی چیزیں نہیں آ رہی، وہی پرانی چیزیں آ رہی ہیں جو لگے لپٹے فکرے ہیں جو ہم نے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں سیکھے تھے، وہی اگر سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں وہی ملے گا جتنی ہماری سوچ ہوگی۔ تو جب وہ ادارے جو اپنے فیمیل امپلائیز کو شائن کرنے کا موقع دیتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ اچھا اور سفسٹیکیٹڈ کام کرتی ہیں۔ خواتین کی چھٹی غلطی جو میرے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ غلطی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تعلقات میں وہ بچیاں بننے کی کوشش کرتی ہیں، وہ چھوٹی ننھی منی سی بچیاں بننے کی کوشش کرتی ہیں، آواز کو باریک کر لے گی، چلنے پھرنے کے انداز کو بچے جیسا کر لے گی، بال انگلی پہ لپیٹنا شروع کر دے گی، دوپٹہ منہ میں ڈالنا شروع کر دے گی، یا ایسی حرکت کرے گی جس سے کنفیوز لگے، جس میں ایسی غلطیاں کرے گی جس میں وہ فلش لگے، کیونکہ بچے ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ بچوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ باشعور خواتین جن کے پاس علم کی روشنی بھی ہے، جن کے پاس شعور ہے، اور جو خواتین جو سیکھنے کا جو جذبہ رکھتی ہیں، ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بھی ایج میں آپ ہیں اس ایج کے مطابق ایکٹ کریں۔ اگر آپ ٹین ایجر ہیں تو ٹین ایجر جیسی ایکشن کریں۔ اگر ایک ٹین ایجر 30s میں موجود لڑکی جیسی حرکتیں شروع کر دیں گے، ان جیسی بات چیت، ان جیسے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ عجیب اور معیوب لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک خاتون جو 30 سال کی ہو اور وہ 20 سال جیسی لڑکی جیسی حرکتیں کرنی شروع کرے گی تو وہ بھی معاشرے میں اور ایون اس کا اپنے دماغ میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ڈاؤن کر دے گا۔ تو خواتین کو یہ جو بچیاں بننے کا ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور انہیں ہمیشہ assertively بات کرنی چاہیے، دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے۔ انہیں جب مردوں کے ساتھ تعلقات میں کر رہی ہو تو ایک میچورٹی کا لیول، ایک ڈگنیٹی کا لیول رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو آج جو ہم اس نشست میں بات کر رہے تھے وہ خواتین کی 6 غلطیاں تھیں، جلدی جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں جی۔ پہلی غلطی جو خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرتی ہیں، یعنی ان کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسے ڈانٹتی ہیں جیسے مائیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں۔ وہ جو ہے شہید وفا بننے کا انہیں وہم ہوتا ہے، انہیں مردوں کی صلاحیتوں سے پیار کرنے کا ایک ان کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ مردوں کی صلاحیتوں سے پیار کرتی ہیں، وہ اپنی مہارت کو چھپا دیتی ہیں، وہ اپنی طاقت سے دستبردار ہو جاتی ہیں، اور وہ چھوٹی ننھی منھی بچیاں بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ ہی جو نیکسٹ ہمارے ویڈیوز آئیں گے ان میں ہم ڈسکس کریں گے کہ there are few mysteries about men، جو مسٹریز ہیں مردوں کے بارے میں ان کو ڈی مسٹیفائی کریں گے، ان کو ایکسپلور کریں گے کہ مرد جو ہیں وہ اس لیے مسٹیریس کیوں۔
دیکھتے رہیں نشان فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو، اور وہ خواتین و حضرات جو سیٹرڈے کی ہر میٹنگ میں ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے. آپ کا تحمل کے ساتھ سننے کا اور اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.